آج میں آپ کو ایک ایسی سچی اور دل دہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ یہ کہانی ایک ایسے جہاز کی ہے جو اپنے مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچانے کے لیے روانہ ہوا، لیکن راستے میں ایک ایسا حادثہ پیش آیا جسے تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ 28 دسمبر 1978 کا ہے۔ اس دن امریکہ کے شہر پورٹ لینڈ سے ایک مسافر بردار طیارہ اڑا۔ یہ طیارہ یونائیٹڈ ایئر لائنز فلائٹ 173 تھا۔ جہاز میں عملے کے ارکان سمیت تقریباً 189 افراد سوار تھے۔ ہر مسافر کی اپنی ایک کہانی تھی۔ کوئی اپنے گھر جا رہا تھا، کوئی اپنے خاندان سے ملنے کے لیے بے چین تھا، اور کوئی کاروباری سفر پر نکلا ہوا تھا۔ جہاز نے اپنی پرواز بالکل معمول کے مطابق شروع کی۔ موسم بھی ٹھیک تھا اور پرواز کے ابتدائی لمحات بالکل پرسکون تھے۔ مسافر اپنی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ کتاب پڑھ رہے تھے، کچھ کھڑکی سے باہر بادلوں کا منظر دیکھ رہے تھے اور کچھ آرام کر رہے تھے۔ لیکن جب جہاز اپنی منزل کے قریب پہنچنے لگا تو اچانک ایک مسئلہ سامنے آیا۔ پائلٹ نے محسوس کیا کہ جب لینڈنگ گیئر یعنی جہاز کے پہیے نیچے کیے گئے تو کاکپٹ میں ایک وارننگ لائٹ صحیح طرح سے ظاہر نہیں ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ جہاز کے پہیے مکمل طور پر باہر نہیں آئے تھے۔ پائلٹ اور اس کی ٹیم نے فیصلہ کیا کہ وہ فوری لینڈنگ کرنے کے بجائے پہلے مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے جہاز کو شہر کے اوپر چکر لگانے کے لیے کہا گیا۔ اسی دوران کاکپٹ میں مسلسل گفتگو جاری رہی۔ پائلٹ اور انجینئر یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے کہ آیا لینڈنگ گیئر واقعی ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن ایک اور مسئلہ آہستہ آہستہ پیدا ہو رہا تھا۔ جہاز فضا میں مسلسل چکر لگا رہا تھا اور اس دوران اس کا ایندھن تیزی سے کم ہوتا جا رہا تھا۔ کاکپٹ میں موجود عملہ لینڈنگ گیئر کے مسئلے پر اتنا زیادہ توجہ دے رہا تھا کہ ایندھن کی صورتحال کو پوری طرح نظر انداز کر دیا گیا۔ ادھر جہاز کے اندر مسافروں کو بھی کچھ عجیب محسوس ہونے لگا۔ جہاز بار بار ایک ہی علاقے کے اوپر چکر لگا رہا تھا۔ کچھ مسافروں نے ایک دوسرے سے سوال کرنا شروع کیا کہ آخر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دیر بعد کیبن کرو نے مسافروں کو بتایا کہ جہاز کو ایک چھوٹے تکنیکی مسئلے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے فضا میں رہنا پڑ رہا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سنگین تھی۔ جب تک پائلٹ کو احساس ہوا کہ ایندھن بہت کم رہ گیا ہے، تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اچانک جہاز کے ایک انجن نے کام کرنا بند کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں بعد دوسرا انجن بھی بند ہو گیا۔ اب جہاز آہستہ آہستہ نیچے آنے لگا۔ کاکپٹ میں موجود عملہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ کسی طرح جہاز کو محفوظ جگہ پر اتارا جا سکے۔ پائلٹ نے قریبی ایئرپورٹ تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن جہاز کے پاس اتنی طاقت باقی نہیں رہی تھی۔ آخرکار جہاز شہر کے مضافاتی علاقے میں درختوں کے درمیان جا گرا۔ یہ لمحہ انتہائی خوفناک تھا۔ زوردار دھماکے کی آواز آئی اور ہر طرف ملبہ پھیل گیا، لیکن اس حادثے کے باوجود بہت سے لوگ زندہ بچ گئے۔ ریسکیو ٹیمیں فوری طور پر موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو نکالنا شروع کر دیا۔ اس حادثے میں 10 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ باقی مسافروں کو بچا لیا گیا۔ اس واقعے کے بعد ہوائی بازی کی دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی کہ حادثے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ کاکپٹ کے عملے نے ایک مسئلے پر اتنی زیادہ توجہ دی کہ وہ باقی اہم چیزوں کو نظر انداز کر بیٹھے۔ اس حادثے کے بعد ایوییشن انڈسٹری نے ایک نیا نظام متعارف کروایا جسے کرو ریسورس مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اس نظام کا مقصد یہ تھا کہ کاکپٹ میں موجود ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ بہتر رابطہ رکھے اور تمام اہم چیزوں پر بیک وقت توجہ دی جائے۔ آج دنیا بھر کے پائلٹ اسی نظام کے تحت تربیت حاصل کرتے ہیں۔ یہ حادثہ صرف ایک سانحہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سبق بھی تھا جس نے مستقبل میں بے شمار جانیں بچانے میں مدد کی۔ اگر آپ کو ایسی سچی